بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تو کل ایک بھائی نے رزق کی تنگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا تھا کہ کوئی مجرب وظیفہ بتا دیں۔ تو سب سے پہلی تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال آئے ہیں رزق کی تنگی کے لیے، ان سے بڑھ کر کوئی پر اثر اور مجرب وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس کے کمال بھی آپ دیکھیں گے۔ مثلاً کہ اگر آپ سورۃ القریش ہے، 30ویں پارے میں ہے اور آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اول آخر درود شریف کی تعداد آپ متعین کر لیں، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، طاق عدد میں آپ متعین کر لیں، اور پھر جو تعداد آپ درود شریف کی متعین کریں اس پہ قائم ہو جائیں، وہی پڑھنی ہے پھر روزانہ کی بنیاد پر۔ تو آپ درود شریف اول آخر ایک تعداد متعین کر کے، اور اس کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ القریش پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 41 مرتبہ آپ پڑھیں۔ چند دنوں کے اندر آپ اس کے کمالات دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے رزق کس طرح آتا ہے۔ انشاءاللہ آسمان سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ اس میں زیادہ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد، کیونکہ نماز تو آپ پڑھتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اثر زیادہ ہوگا، اور بجائے زیادہ دنوں کے تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا، آپ دیکھ لینا۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، مثلا کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ کسی تقریب میں جا رہے ہیں اور آپ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو یا بچوں کو نظر لگنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس صورت کو گھر سے اب چل رہے ہیں تو چلنے سے پہلے آپ 11 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر، بچوں کے اوپر پھونک مار دیں، اور پھر تقریب میں چلے جائیں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی بچے کو یا بڑے کو نظر بد لگ چکی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اب اگر آپ کو اس کا ایک فائدہ، ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہے، ٹھیک ہے نا جی، بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے، غریب آدمی ہے، کمزور ہوتا ہے، دشمن ہے اس کا، تو وہ دشمن جو ہے وہ ہر لحاظ سے طاقتور ہے، پیسے کے لحاظ سے، مال و اسباب کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، مالی اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جو ہے نا منصب کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے۔ تو آپ 11 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس کے گھر کی طرف پھونک مار دیں، 3 مرتبہ پھونک مار دیں، تھو تھو تھو، اس طرح 3 مرتبہ کر دیں، تو اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا کبھی بھی آپ کا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ تو ہر لحاظ سے یہ کمال صورت ہے، ہر لحاظ سے۔ اسی طرح میرے حضرت نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب صبح کی اذان ہو اس کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں، اور 1 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھیں، فرضوں سے پہلے۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو رزق کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ تو الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، تو الحمدللہ میرے گھر میں رزق ایسا آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے، آپ روزانہ بنیاد پر الحمدللہ مہمان بھی آ جا رہے ہیں، اور سارے علاقے والے بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کے مہمان آتے ہیں۔ میرے پاس مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اور کثرت سے مہمان آتے ہیں، مہمان بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، الحمدللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ ان اعمال کو قابو رکھیں، ان اعمال پر عمل پیرا ہوں 100% یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز کبھی آپ کو رزق کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ فرما لیں۔